بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. رواہ مسلم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، علماء کرام اور نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان اور حقیقی معنی میں کتاب و سنت کا حامل مسلمان بنایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو دیکھ لیے جائیں، آپ کی زندگی کے گوشے گوشے کو اچھی طرح سے انسان اپنے سامنے رکھے تو حقیقت میں کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کو انسان اپنی زندگی کے اندر نظر انداز کر سکے. انسان کی دنیا کے لیے اور انسان کی آخرت کے لیے، دونوں جہانوں کی بھلائی کے لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارے. لیکن کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں، کچھ ایسے مرحلے ہوتے ہیں جن کی اہمیت انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک سیاہ کار انسان ہو، ایک بدکار انسان ہو، ایک ایسا انسان ہو جس نے زندگی پوری کتاب و سنت کی مخالفت میں یا کتاب و سنت سے دوری اختیار کر کے گزاری ہو، لیکن وہ بھی اگر سمجھ لے کہ اس کی آنکھیں مدھنے والی ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اس کو اس بات کا شعور ہو جائے کہ اب شاید زندگی زیادہ نہیں ساتھ دے گی اور وہ رخصت ہونے والا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی زندگی کے وتیرے میں تبدیلی آتی ہے، اس کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے. دوسرے لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیش کر رہا ہے. اور عین موت کو اپنے دروازے پر دیکھ کر انسان جو وصیتیں کرتا ہے، چاہے اس نے زندگی بھر نمازیں نہ پڑھی ہوں، چاہے اس نے حلال و حرام میں تمیز نہ کی ہو، چاہے اس نے حلال اور سود خوری میں کسی انداز کی تفریق نہ کی ہو، چاہے اس نے کسی کے حقوق ادا کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، لیکن اگر اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی موت قریب ہے تو ایسی صورت میں وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے آنے والی نسل، میرے بعد میں میرے خاندان میں اور میرے ماتحتوں میں، میرے متعلقین میں زندگی گزارنے والے افراد اچھی زندگی گزاریں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. یہ ایک سیاہ کار انسان کا وتیرہ ہے. اگر انسان گنہگار بھی ہے تو اپنی زندگی کے آخری لمحات کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا. تو ایسا معاملہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، خیر البشر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حیثیت کتاب و سنت میں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح ہے، اگر ان کی آخری وصیت ہو، ان کے زندگی کے آخری ایام ہوں، تو آپ سوچئے جتنی عظیم شخصیت ہے، جتنی عظیم نبوت ہے، جتنا عظیم مرتبہ دیا گیا ہے اور اللہ رب العالمین نے جتنا عظیم مقام دیا ہے، اتنی ہی عظیم وصیتیں ہوں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں امت اسلامیہ کو بے شمار وصیتیں فرمائیں، بے شمار اسالیب اختیار کیے. آپ کی صورتحال یہ تھی آخری عمر کے اندر کہ آپ اپنے
مبارک حجرے سے مسجد نبوی میں تشریف لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. صحابہ کرام اپنا کاندھا دے کر, آپ کو سہارا دے کر مسلمانوں کی امامت کے لیے مصلی تک لایا کرتے تھے. صورتحال یہ تھی کہ مرض الموت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر پھیلی تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو کہ جرف کے مقام تک نکل چکا تھا وہاں سے واپس آ گئے وہ, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی. صورتحال یہ تھی کہ صحابہ کرام کا پورا گروپ تھا, صحابہ کرام کی پوری جماعت تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کی حالت میں اپنے مبارک بستر پر آرام فرما تھے. بولنے کی طاقت مشکل سے ملتی تھی, چل پھر نہیں سکتے تھے, بذات خود اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے. صورتحال یہاں تک پہنچ گئی, اس کے باوجود ساری کی ساری اپنی ہمت, پوری کی پوری طاقت کو یکجو کر کے ایک ساتھ اکٹھا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی, جس وصیت کو بدقسمتی سے آج ہمارا مسلمان بھائی جس وصیت کی شہرت کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے, آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. بولنے کی طاقت نہیں تھی. صورتحال یہ تھی کہ اما عائشہ کھڑی ہوئی تھی, ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں تر و تازہ مسواک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے تھے, بار بار اس کی جانب دیکھتے تھے. اما عائشہ نے مسواک لی, اپنے مبارک منہ میں ڈال کر چبایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں داخل کر دیا. چبانے کی طاقت نہیں تھی. یہ صورتحال تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن ساری کی ساری کیفیات کے باوجود آپ اپنے مبارک منہ سے, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ چادر اوپر ڈالتے تھے, ہٹاتے تھے, اور اسی کیفیت میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر, اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصارہ پر, جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا, سجدہ گاہ بنا لیا, قبروں کو اتنا مقدس ماننے لگے کہ اس کی جانب رکوع اور سجدہ کرنے لگے. قبریں اتنی مقدس ہو گئی کہ مسجدوں پر فوقیت دی جانے لگی. قبریں اتنی مقدس ہو گئی کہ قبروں کو مسجدوں کے اندر تعمیر کیا جانے لگا, یا مسجدوں کو قبروں پر تعمیر کیا جانے لگا. یہ صورتحال ہے آج کے دور میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں ایسے عمل پر لعنت بھیجی تھی. مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ حجۃ الوداع کی ایک روایت صحیح مسلم کے الفاظ کی روشنی میں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرایوں میں مختلف اسالیب کو اختیار کر کے بعض وصیتیں فرمائی ہیں امت اسلامیہ کو, اور جو الفاظ اختیار کیے گئے ہیں وہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو اسالیب اختیار کیے اس میں یہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ شاید آئندہ سال میں اس مقام پر تم سے نہ مل سکوں, شاید پھر تم سے ملاقات نہ ہو سکے, لہذا میری باتوں کو غور سے سن لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی. انبیاء صحابہ کرام بغور سن رہے تھے, اور اب صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو آپ بھی سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں فرمائی وہ وصیتیں مختلف روایات کے لحاظ سے بے شمار ہیں, لیکن ایک روایت پر اعتماد کر کے چند وصیتوں کا ذکر کر کے میں آپ کے سامنے یہ حقیقت کھولنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں, اس پرفتن دور میں, اس فتنہ و فساد کے دور میں, اس اختلاف و انتشار کے دور میں, اس دور میں جب انسان نمازوں سے تعلق نہیں رکھتا, یہ دور جس میں قرآن مجید کا احترام نہیں کیا جاتا, یہ دور جس میں رشتہ داریاں نہیں نبھائی جاتی, یہ دور جو فتنوں کا دور ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف سازشیں کرتا ہے, ایسے پرفتن دور کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیتیں, یہ کلمات جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں, ان کلمات کو آپ سنیں اور اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کریں, اپنی گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے پیشین گوئیاں فرمائی کہ گویا آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح تھی کہ آنے والی امت اسلامیہ ان جرائم کی مرتکب ہونے والی ہے. ایسا لگتا تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ چند سالوں کے بعد تم لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو میری آخری وصیت سن لو. نبی آخر الزمان جس نے تمہارے لیے حق کو واضح کرنے کے لیے, باطل کو ختم کرنے کے لیے, جس نے تمہاری ہدایت کے لیے, تم کو روشنی کے مینار دکھانے کے لیے تمہارے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو واضح کرنے کے لیے ساری قربانیاں پیش کی. طائف میں لہو لہان کیا گیا, خندق کے موقع سے پیٹ پر دو پتھر باندھنے پر مجبور ہوا, احد میں لہو لہان کیا گیا. اس کے علاوہ بے شمار خدمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے آپ نے پیش کی. پوری قربانیاں 3 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, کئی روز گزر جاتے تھے آپ بھوک کی شدت کی وجہ سے. جب صبح امہات المومنین کے گھر کا گشت کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے. امہات المومنین عام طور سے کہتی تھی کہ نہیں ہے. تب آپ فرماتے تھے تب میں روزے سے ہوں, میں نے روزہ رکھ لیا. رات کے بھوکے, صبح ناشتہ نہیں ملا, سحری کا انتظام نہیں ہو سکا. جب اس کے بعد دیکھا کہ پھر بھی انتظام نہیں ہو سکتا تو اللہ رب العالمین کی رضا کا انتظام ہو گیا, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا انتظام ہو گیا. روزہ رکھ لیا گیا, مغرب تک پھر بھوکے رہے. کچھ کھانے پینے کو ملا تو کھجور اور پانی ملا. اما عائشہ سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ 3 مہینے تک جب چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ لوگوں کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا علی الاسودین, 2 سیاہ چیزوں پر, ایک کھجور اور ایک پانی. یہ صورتحال تھی. ابو داؤد کی اس صحیح روایت کو دیکھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر, اسلام کے پہلے اور دوسرے خلیفہ, اور باتفاق علماء اسلام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر اور دوسرے نمبر کی افضل ترین شخصیت عمر بن خطاب کی, یہ دونوں افضل ترین شخصیات مدینہ کی گلیوں میں گھومتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون سے اسباب ہیں, پریشان دکھتے ہو, بے یار و مددگار کیسے گھوم رہے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم کو بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, باہر نکلے ہیں کہ کوئی مل جائے اور ہم کو آسودہ کر دے, ہمارے حالت کو تر کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم, جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے اسی چیز نے مجھ کو نکالا ہے. میں بھی بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے وقت اپنے گھر سے نکلا ہوں اور مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی مل جائے. یہ ہمارے اسلاف کی صحیح صورتحال تھی. اس انداز کی زندگی گزارنے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے نام پر کسی انداز کی کمی نہیں آنے دی. آپ کی وصیتیں آپ سنیں, اس پر غور و فکر کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یہ مسرت کا موقع ہے, شادی بیاہ کا موقع ہے. اس موقع کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عظیم روایت کے اندر وصیتیں فرمائی ہیں, اس کو بھی بغور سنیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یا ایھا الناس اسمعوا قولی فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی هذا بهذا الموقف ابدا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اور اس کے بعد آگے فرمایا الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع وربا الجاهلية موضوع. اور اس کے بعد فرمایا فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسألون عني فما انتم قائلون. قالوا نشهد انك قد بلغت فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت فرمائی, اے لوگو سن لو, بغور سماعت کر لو, میں جو وصیتیں کہنے جا رہا ہوں اس کو سن لو. اسلوب جو اختیار کیا گیا, فرمایا لعلی لا القاکم, ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بعد تم سے نہ مل سکوں, ہو سکتا ہے کہ اس مقام پر دوبارہ ملاقات نہ ہو. یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ یہ حجۃ الوداع ہے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حج کرنے والے نہیں, اور اس کے بعد آپ چلے, مدینہ گئے, چند
مہینوں تک آپ باحیات رہے اور اس کے بعد بیمار پڑے اور اللہ رب العالمین سے جا ملے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں. اور آج ہمارے دور میں کیا ہے؟ آج ہمارے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک عالم الغیب تھے. آپ کو غیب کی خبر تھی. اگر غیب کی خبر ہوتی تو آپ یہاں پر لعلی کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ یقین کا صیغہ استعمال کرتے. اور اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وصیت فرمائی، فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. لوگوں سن لو، تمہارا خون اور تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے پر اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے آج کا دن حرمت والا ہے. یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ یہ حرمت والا ہے اور یہ شہر یعنی مکہ مکرمہ حرمت والا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مکہ کی پامالی کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ذی الحجہ، محرم، صفر اور رجب ان حرمت والے مہینوں کی پامالی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ان کی حرمت کا خیال کیا جائے. فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال آپس میں اسی طرح سے حرام ہے جیسے ان کی حرمت ہے. ایک دوسرے کا خون نہ لو، ایک دوسرے کا خون نہ کرو، ایک دوسرے کا مال غصب نہ کرو، ایک دوسرے کی جائیداد اور پراپرٹی پہ قبضہ نہ کرو بلکہ ایک دوسرے کا حق ادا کرو، انصاف کی زندگی گزارو، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا. اور موجودہ دور جو ظلم و جور کی انتہا کا دور ہے، جہاں کسی بھی علاقے میں فساد کرا کر خود ایسے افراد جو حکومت میں شامل ہیں وہ فساد کرا کر اپنی ہوس کو ٹھنڈا کرتے ہیں. یہ صورتحال ہے کہ یہاں وہ پالیسی اختیار کی جاتی ہے کہ مذہب کے لوگوں کو مسالک کی بنیاد پر آپس میں لڑا کر اور اپنی روٹیاں سیکی جائیں. اور مسلمان ہے کہ اس معاملے کو سمجھ نہیں پاتا. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت پر ہم کو متحد ہونے اور کتاب و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. سن لو، جاہلی دور کی جو بھی چیزیں تھیں، چاہے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ہو، چاہے جاہلی دور کا ماتم و شیون ہو، چاہے جاہلی دور کے جو بھی رسوم و رواج ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اپنے میں پاؤں کے نیچے رکھ کے روندتا ہوں. ان کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں. اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں جو چیز کو آج مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ حمل کو واضح کرنے کے لیے ہاسپٹلوں کا رجوع کیا جائے. اگر لڑکی کا حمل ہے تو اس کو گرا دیا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بھی جاہلی دور کے رواج میں سے ایک رواج ہے جو ہمارے معاشرے میں پنپتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے لڑکی کو زندہ درگور کرنا ہو، درختوں اور غیر اللہ کی پوجا کرنا ہو، زنا کاری کو عام کرنا ہو اور اسی طرح سے قتل و خیریزی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جاہلی دور کی رسوم و رواج میں سے ہیں. میں اس کو اپنے پاؤں کے تلے رونتا ہوں. اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکوہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 ایسی جاہلی دور کی چیزیں ہیں جن کو میری امت نہیں چھوڑ پائے گی. ان میں سے پہلی چیز انسان اپنے نسب و حسب پر فخر کرے، یہ کہے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں لہذا میری عظمت ہے، جبکہ عظمت الا بالتقوی، تقوی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ملتی. انسان تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا مقبول بندہ بنتا ہے. کسی کے حسب و نسب سے، کسی کے جماعت و تنظیم سے، کسی کے کوٹھی اور گاڑی گھوڑے سے کسی کو فخر نہیں مل سکتا، کسی کو عظمت نہیں مل سکتی. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے کن کلمے کے ذریعے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. انسان عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. تو انسان حسب و نسب پر فخر کرے. اسی طرح سے
نسب میں تعان کرے کہ میرا خاندان فلاں ہے، فلاں کا فلاں ہے، یہ تعان کرنا یہ بھی جاہلی دور میں سے ہے، اس کے رسوم و رواج میں سے ہے، اور آج ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اسی طرح سے ستاروں کو دیکھ کر بارش کی پیشین گوئی کرنا، اور آخری چیز فرمائی وَالنِّيَاحَةُ، کوئی آدمی گھر میں مر جائے تو اس پر نوحہ اور ماتم و شیون کرنا۔ ایک ماتم و شیون وہ ہے جو محرم کے مہینے کے اندر 1400 برس سے چلا آ رہا ہے، تقریباً 1400 برس ہونے والے ہیں کہ ایک شہادت کی بنیاد پر انسان نے ماتم و شیون کی اس انداز سے اہتمام اس کا کیا اور اس کا رسوم و رواج اپنے اندر پنپا لیا کہ آج تک اس کو نہیں چھوڑ پا رہا ہے۔ اور خود مسلمانوں کے گھرانوں میں، خود سنیوں کے گھرانوں میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو خواتین میں بالخصوص اس انداز کی لے والے بعض کلمات پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے گا گا کر وہ ماتم و شیون کا اظہار کرتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جاہلیت کے امور میں سے ہیں، ان سے بچنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلی دور کا سود۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں سود خوری کو بینکنگ کے سسٹم کے آنے کے بعد مسلمانوں نے بینک کی فیس کے نام پر، اپنے پیسے کی حفاظت کے نام پر، اور پتہ نہیں کن کن ناموں کے ذریعے سے مسلمانوں نے اپنے اندر اس کو حلال کر لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جاہلی دور کے سود کے انداز کا سود نہیں چھوڑتا تو گویا اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سود کھایا، جس نے کھلایا، جس نے سود کو لکھا، جس نے اس پر گواہی دی، یہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، اس میں تعاون کرنے والا۔ اسی وجہ سے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ سودی بینکوں کے اندر ملازمت کرنا اسلامی شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے، اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی ایسی ملازمت کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جلد سے جلد دوسری نوکری تلاش کرے اور دھیرے دھیرے اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بنیادی وصیت فرمائی، جس وصیت کا تعلق آج کے دن سے بھی ہے، آج کے ماحول سے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمانۃ اللہ واستحللتم فروجہن بکلمات اللہ۔ سن لو، اللہ رب العالمین سے ڈرو خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی امانت کے ذریعے سے تم نے ان کو حاصل کیا ہے، اور اللہ کے کلمات یعنی خطبۃ الحاجہ کے ذریعے سے اپنے لیے ان کو حلال کیا ہے۔ ان خواتین کے بارے میں تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں کے اندر کئی مقامات پر خواتین کے بارے میں وصیت فرمائی، خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خواتین کے ساتھ بہتری کے ساتھ پیش آنا، خواتین کی اچھی تربیت کرنا۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان دو لڑکیوں کی کتاب و سنت کے مطابق اچھی تربیت کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، جوان ہوتی ہے ان کی تربیت کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کو رخصت کر کے کسی نیک خاندان کے اندر ان کی شادی کر دیتا ہے، تو میں اور ایسی تربیت کرنے والا آدمی اس طرح سے ہے جیسے دو انگلیاں ہیں، ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں، اسی طرح سے میرے اور اس کے درمیان جنت میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، وہ میرے ساتھ جنت میں اس کا حشر اسی طرح سے کیا جائے گا۔ یہ خواتین کے بارے میں اہتمام کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری خواتین کو فاطمہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، عائشہ صدیقہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، امہات المومنین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں اور بیٹیوں اور دوسری صحابیات کی زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ کس انداز سے وہ لوگ تہجد گزاری کا اہتمام کرتی تھیں، کس انداز سے صدقات و خیرات کا اہتمام کرتی تھیں، کس انداز سے اپنے شوہروں کی مطیع و فرمانبردار تھیں، کس انداز سے کتاب و سنت پر عامل تھیں۔ یہ مسلمان خواتین کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو
तुम ख़वातीन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। लेकिन हमारा वतीरा क्या है? ख़वातीन के बारे में मजहब की बुनियाद पर ख़वातीन की तौहीन मौजूद है। निकाह के मसाइल देख लें, विलायत का मसला देख लें, तलाक के मसाइल देख लें, हलाला का मसला देख लें, सारे के सारे मसाइल देख लें। जहां जाकर किसी के ऊपर मार पड़ती है तो हमारे खानदान की ख़वातीन हैं, बिदक चुकी हैं, जुल्म से परेशान हो चुकी हैं, उनका हक अदा करने वाला कोई नहीं। तो ऐसी सूरत में बच्चों की तरबियत कैसे करेंगी? वो ख़वातीन जो अपने घरों से अबू बकर और उमर को पैदा करती हैं, वो ख़वातीन जिनका किरदार खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में, आपकी जिंदगी में मर्दों से कहीं ज्यादा है, वो ख़वातीन जिन्होंने ऐसे ऐसे कायदीन पैदा किए, जिन्होंने मस्जिद अक्सा को फतह किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख लें, बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। इन ख़वातीन की तरबियत का नतीजा था। ये ख़वातीन मर्दों के बच्चे पर निगाह पड़ने से पहले अपने बच्चे की तरबियत में लग जाती हैं। अगर किताब और सुन्नत के मुताबिक चले, बच्चा पेट में होता है, 9 महीना पेट में गुजारता है, माँ की हरकतों को वो लेता है, माँ की हरकतों के मुताबिक पेट से उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। यही वजह है कि मुहद्दिसीन कहते हैं कि जब बच्चा पेट में हो तो उसकी माँ को उसके लिए कसरत के साथ दुआ करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तिलावत कलाम पाक और ज्यादा से ज्यादा नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि उसके असरात वो बच्चा पेट में कबूल करता है। तो ये ख़वातीन दुनिया के जुल्म जोर से परेशान हैं, ये ख़वातीन हमारे गलत वतीरे से परेशान हैं, जिसकी बुनियाद पर न तरबियत रह गई, न बच्चों की ट्रेनिंग रह गई, न कोई अच्छा माशरा सामने आता है। इन ख़वातीन को एहसास जिम्मेदारी और इन ख़वातीन के हुकूक को अदा करने की जरूरत है। आप देखें निकाह के मसाइल में सबसे पहला मसला महर का आता है। जहां खातून को महर देनी है वहां महर फातमी मुतय्यन की जाए, और महर फातमी के नाम पर 151 रुपया, 101 रुपया, और इंसान अपनी जिंदगी में जिस पैसे को बीड़ी सिगरेट में बर्बाद कर डालता है एक एक दिन के अंदर, हराम होने के बावजूद उस चीज को अपनी होने वाली बीवी के लिए, अपने होने वाले खानदान के लिए, दो खानदानों का जो मेल मिलाप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां से शुरू किया है, नई किताब खोली गई, नया बाब खोला गया, वहां पर 150 रुपया 200 रुपया ये हमारी महर है। जबकि महर फातमी की हकीकी रकम तकरीबन 1 लाख रुपए तक है। जो दिरए हतमी थी उसकी रकम अगर निकाली जाए तो अच्छी खासी लंबी चौड़ी रकम है, लेकिन मौजूदा दौर में महर फातमी दी जाती है और वो भी दैन करा दी जाती है, आखिर में बीवी से माफ करा लेंगे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जबकि शरीयत का तरीका यह है कि महर लड़का अपनी हैसियत के लिहाज से ज्यादा से ज्यादा मुतय्यन करे और लड़की के हाथ में पहुंच जाने के बाद काजी निकाह पढ़ाए, लड़की के कब्जे में आ जाए, ये शरीयत का तरीका है। लेकिन इस मामले में हमने औरत को माफ कर दिया और औरत से हक के दैन अदा करने के बजाय उसको माफ करा लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सही अंदाज से किताब और सुन्नत के नाम पर सही अंदाज से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप देखें ख़वातीन के हुकूक में, आप देखें कितने ऐसे फुक़हाए किराम हैं जो ये कहते हैं कि बिला वली के निकाह जायज़ है। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो बिला वली के निकाह के नतीजे में ऐसे खानदानों को मुंतखब कर रही हैं जो उनके मुस्तकबिल के लिए तबाहकारी का बाइस है, जो उनके मुस्तकबिल की तबाही का बाइस है। बिला वली के निकाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बातिलुन बातिलुन बातिल, ये निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। और बाद रिवायात में है कि ऐसा निकाह कर लिया गया तो ये दोनों जानी हैं, जिना करने वाले हैं। तो बिला वली के निकाह करना ये भी हक के औरत के और ख़वातीन के हुकूक की हक तलफी है। इसी तरह से आप देखें तलाक देने में कौन सा खिलवाड़ नहीं किया जाता। आज एक मजलिस की 3 तलाक को 3 शुमार करके बड़े आराम के साथ चप्पलें मारकर और लतखोरी करके खातून को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे रकाना
اور ابو رکانہ کی وہ روایت آپ دیکھیں، اس کے علاوہ بے شمار روایتیں دیکھیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک شمار کیا ہے، لیکن ہمارا پورا الو اسی سے چلتا ہے۔ ایک مجلس کی 3 طلاق ہوئی، واقع کر دی گئی، اور اس کے بعد کان میں کہہ دیا گیا کہ آپ لوگ حلالہ کرا لیں۔ کیسے دکان چلے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ حلالہ بھی وہ والا حلالہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن عمر کا واقعہ آپ دیکھیں کہ ابن عمر کا واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا حکم دیا اور 3 طہر میں 3 طلاق کا حکم دیا، اور فرمایا تیسرے طہر میں اگر مکمل طلاق بائن دینے کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں تم ہم بستری نہ کرنا بلکہ اس سے الگ رہنا، یہ شریعت کا صحیح طریقہ ہے۔ اور ابو رکانہ اور ام رکانہ کے بارے میں، ابو رکانہ نے ام رکانہ کو طلاق دے دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع امرأتک، اپنی خاتون سے، اپنی بیوی سے رجوع کر لو۔ فقال انی طلقتها 3، انہوں نے کہا کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد علمت راجعها، میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں عربی زبان کے جاننے والے اس سے واقف ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تم نے 3 طلاق دی ہے، لیکن اس سے رجوع کر لو۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ 1 طلاق واقع ہوئی، یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں فرمایا ایک صحابی رسول نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں وَتَلْعَبُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور تم اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو، غلط طریقہ اختیار کرتے ہو۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ انسان ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق کے لفظ استعمال کر کے اپنی خواتین کو تکلیف پہنچائے۔ تو خواتین کے حقوق کے لیے انسان کو جتن کرنے کی ضرورت ہے، خواتین کی صحیح تربیت کی ضرورت ہے، بچیوں کی صحیح تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ خواتین کاروبار میں مشغول نہ ہو لیکن اپنے گھر کو صحیح سے سنبھال لیں، اپنے بچوں کی تربیت کر لیں، تو اللہ رب العالمین کے ذات سے امید ہے کہ ایسی امت تیار کر سکتی ہیں جو امت پوری دنیا پر حکومت کرے، پوری دنیا کے اندر کتاب و سنت کا ڈنکا پٹا دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ پر بھی لعنت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور دیکھیے روایت بھی عبداللہ بن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کو اپنا بابائے امت سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے جو کہ شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک اور جس انداز کی چیزیں کی جاتی ہیں، ان سب چیزوں کی کتاب و سنت کی روشنی میں اور دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ان خواتین کے حقوق ادا کیے جانے چاہیے، ان کی اچھے خاندانوں میں شادیاں ہونی چاہیے، ان کو آزادی ملنی چاہیے کہ کتاب و سنت کے مطابق آزادی کی زندگی گزار سکیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں، ان کے اوپر سے قید و بند کی زندگیاں ختم کی جانی چاہیے اور ان کی اچھی رہنمائی کی جانی چاہیے۔ یہ خواتین اگر اپنی ذمہ داری سمجھ لیں تو یہ خواتین اچھی امت تیار کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی وصیت میں فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، کتاب اللہ، اور میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہی اور ضلالت کو اختیار نہیں کرو گے۔ وہ کتاب اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی وہ کتاب جو بار بار اس بات کا حکم دیتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، جو بار بار اس بات کا حکم دیتی ہے کہ اندھی تقلید شخصی سے دوری اختیار کی جائے، وہ کتاب جو بار بار توحید کا حکم دے، جو بار بار اتباع رسول کا حکم دے، جو بار بار صلہ رحمی کا حکم دے، وہ کتاب جو بڑوں کے احترام کا حکم دے، وہ کتاب جو دوسروں کی توہین سے روکے، وہ کتاب
جس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کے سارے اسرار چھپا دیے ہیں، اس کتاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو ایسی صورت میں گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آج کے دور میں اس کتاب سے افضل ایسی کتابیں موجود ہیں جن کو افضل سمجھا جاتا ہے، اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کی عبارت ہمارے لیے مشکل ہے، لہذا فلاں کتابوں پر اعتماد کیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتاب اللہ کے حقوق کو ہم نے مفقود کر دیا، ضائع کر دیا۔ اس وجہ سے ہم کو اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت اس روایت کے مطابق وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، کہ تم سے میرے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ یہ احساس ذمہ داری تھا ایک قائد کے دل میں، ایک رہنما کے دل میں، ایک نبی کے دل میں، جس کے بارے میں اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کے معاف ہونے کا اعلان کر دیا گیا تھا، جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، جن کو سید الانبیاء قرار دیا گیا تھا، جن کے بارے میں روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر قبر میں اس نبی آخر الزماں کے بارے میں کسی نے جواب نہیں دیا صحیح انداز کا تو قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اس نبی آخر الزماں کا احساس دیکھیں اور اپنے احساس ذمہ داری پر غور و فکر کریں کہ ہم نے کتنی اس ذمہ داری کو محسوس کیا ہے، ہم نے کتنا محسوس کیا ہے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق چلتے ہیں یا نہیں چلتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا اعلان کیا، لاکھوں صحابہ کرام تھے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نبی آخر الزمان نے دین کی امانت تم تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، فما انتم قائلون، تو تم کیا کہو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا قالوا نشہد انک قد بلغت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا، دین کی امانت کو ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھ گیا، فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ رب العالمین تو گواہ رہنا کہ میں نے دین کی امانت پہنچا دی۔ ہمارے علماء کرام کی زندگی ہے، ذمہ داری ہے، ہماری خود کی ذمہ داری ہے، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچیں کہ دین کی امانت کتنی پہنچائی گئی، کتنے لوگوں تک دین اسلام کی سچی تعبیر پیش کی گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ رب العالمین تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا کہ میں نے دین کی امانت پہنچا دی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تکمیل فرما دی۔ آیت کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے آپ کے اوپر اپنی نعمت دین اسلام کو مکمل کر دیا اور دین اسلام کی نعمت آپ پر مکمل فرما دی اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز دین میں داخل کی گئی تو وہ حقیقی انداز میں دھوکہ ہے، اور جو چیز اس آیت کریمہ کی نزول تک دین اسلام کے نام پر صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس روایت پر اور بالخصوص خواتین کے حقوق کو ادا کرنے کی ذمہ داری محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو دین اسلام کی ذمہ داری محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتاب و سنت کی بنیاد پر اتحاد کر کے زندگی کا لائے عمل تیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی اسلامی طریقے پر تربیت کریں تاکہ آنے والے دور میں یہ بچے ہمارے لیے صدقے جاریہ بن سکیں، ہمارے لیے ثواب کا باعث بن سکیں، ہماری موت کے بعد بھی ان کے کرنے والے اعمال اور ان کے ذریعے سے انجام پانے والے نیک اعمال کا فائدہ ہم کو یعنی ماں باپ کو ملتا رہے۔ یہی اللہ رب العالمین سے ہم بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک ہم جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔